پارلیمنٹ سپریم ہے اور اس کی کمیٹیز اپنی فنکشننگ کے دوران وچ از ایکسٹینشن آف دی فنکشننگ آف دی پارلیمنٹ، کمیٹی کو علیحدہ چیز نہیں ہے، بی اٹ سینٹ اور دی نیشنل اسمبلی آف پاکستان یا کوئی پروونشل اسمبلی، وہ کسی سے بلا کے معلومات لے سکتی ہے اور کسی سے بلا کے سوال کر سکتے ہیں۔ اس پہ میرا موقف اور ہماری حکومت کا موقف پہلے دن سے یہ ہے کہ ساری فنکشننگ وہ جو اوور سائٹ کے زمرے میں آتی ہو، ڈیفینیٹلی دس ہاؤس اینڈ دی ادر ہاؤسز دے ڈو ہیو دی پاور اینڈ آر ویسٹڈ ود دی اتھارٹی ٹو کال اینی بڈی دے وانٹ ٹو فار کنڈکٹنگ اینڈ ہیئرنگ اینڈ پٹنگ دی کوشچن اور آسکنگ فار دی ریکارڈس۔ لیکن کل کی ایک خبر کا جو ذکر کیا فاضل ممبر صاحب نے، وہ بڑی حیران کن ہے۔ یہ ایک فائن لائن ہے پاکستان میں جو ٹرائیکاٹمی کے ادارے ہیں ان کے آپس میں فنکشننگ کے لیے۔ مثال کے طور پہ پارلیمنٹ کوئی ججمنٹ پاس نہیں کر سکتی، ایڈجوڈیکیٹ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے ملک کی کوئی عدالت بھی کوئی قانون بنا نہیں سکتی، وہ یہ کہے کہ یہ بڑا برا قانون ہے، اس کے نتائج ٹھیک نہیں ہیں، یہ لیجئے جناب ہم نے ایک قانون آپ کو دے دیا۔ نو، کی ناٹ ڈو دس۔ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے وہ بائی دی نومنکلیچر اس کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے، جو پبلک اکاؤنٹس ہیں ان کو انٹروگیٹ کرے گی، انویسٹیگیٹ کرے گی، اور اس میں سے انوملیز ہیں، اگر مس گیونگز ہیں کسی جگہ کے اوپر، مس ریپرزنٹیشن ہے اگر کسی جگہ کے اوپر، مس مینجمنٹ ہے اگر کسی جگہ کے اوپر، تو اس سارے کو دیکھنا اور اس کو پھر آگے ایکشن میں ڈالنا، یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی اوور سائٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ میں یہاں یہ دیکھتا ہوں، یہ جو کل کی خبر ہے کہ کاز آف ڈیتھ بھی کیا کسی کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ڈٹرمن کرے گی، ڈاکٹر کی بجائے ٹیکسیکالوجی، فورینزک سائنس، عدالتیں، تفتیشی ادارے سارے پیچھے رہ گئے۔ اس لیے یہ فائن لائن ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم دوسری بات کی طرف چلتے ہیں جو انہوں نے کہی، وہ یہ کہ پاکستان میں جو نیب کا قانون ہے اس کے اوپر ہمیں اپنی لیجسلیٹو پاور ایکسرسائز کرتے ہوئے کوئی ریفارم کرنا چاہیے۔ دو لائنوں میں ہسٹری ہے۔ جب سے یہ قانون بنا ہے اس قانون میں پچھلی کسی گورنمنٹ کے دور میں امینڈمنٹ کرنے، ریفارم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ جو کچھ ہوتا رہا وہ قانون دینے والے گورنمنٹ نے کیا۔ پہلے یہ 97 میں جب آیا احتساب ایکٹ 1997، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اس کے بعد جب جنرل مشرف کا الٹرا کانسٹیٹیوشنل دور آیا تو انہوں نے بھی امینڈمنٹس کی۔ اب یہ پچھلے جو 10 سال تھے ان میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی سوائے ایک کے۔ جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے لا ریفارمز کے ایجنڈے کے مطابق آرڈیننس ایک جاری کیا۔ اس آرڈیننس کے 3 بڑے حوالے ہیں جناب چیئرمین۔ پہلا اس کا حوالہ یہ ہے کہ اس میں جو روٹین کی فنکشننگ ہے اور اس میں کوئی اگر لیپس آتا ہے وہ، اور جو انلیگل گینز کی صورت میں کرپشن، منی لانڈرنگ، کک بیکس اور پبلک منی کو ابیوز کرنا ہے، یہ علیحدہ کر دیا گیا۔ دوسرا جو اس کا حوالہ ہے بڑا، وہ یہ تھا کہ اس میں یہ پروپوز کیا گیا تاکہ ملک میں ایز آف بزنس پیدا ہو۔ آج دیکھ رہے ہیں سارے انٹرنیشنل اداروں کے بھی آپ دیکھ لیجئے کامنٹس، اور پاکستان کے اندر بھی اکانومی کھڑی ہو گئی ہے اور چلنا شروع ہو گئی ہے، اور جو بند ملیں تھیں، بیمار صنعتیں تھیں، ان میں حرکت پیدا ہوئی ہے۔ تیسرا تھا فنکشننگ آف دی بیوروکریٹک انسٹیٹیوشنز ان دی کنٹری، تاکہ وہ فائن لائن جو میں نے لفظ استعمال کیا ہے، کرپشن اور کسی جگہ پہ کوئی پروسیجرل لیپس، ان دونوں کے درمیان لائن کھینچی جا سکے۔ میں بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اور بات تو سچ ہے، اگلا میں نہیں مسا پڑتا،
کہ وہ آرڈیننس ایک ہاؤس کی کمیٹی کو یہاں گیا, تڑپتا رہا, سسکتا رہا کہ مجھ پہ نظر کرم کرو, پاکستان میں ٹرانسپیرنسی احتساب میں لانے کے لیے, کرپشن روکنے کے لیے آئیے ایک ادارہ جاتی ریفارم ہم کرتے ہیں. وہ مر گیا. وہ جس طرح زمین جنبش نہ جنبش گل محمد, اس محاورے کے مطابق مر گیا وہ آرڈیننس, لیکن اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. فائل ایک جگہ دوسری جگہ یہاں وہاں گھومتی رہی. آج بھی ہمارا موقف بڑا اس پہ واضح ہے کہ ہم لا ریفارمز, جسٹس سسٹم ریفارمز, اپوائنٹمنٹ آف ججز پروسیجر ریفارم, ہم فوجداری مقدمات کے جلد فیصلوں کی ریفارم, ہم ملک میں بچوں کے خلاف جنسی جرائم, خواتین کے خلاف جنسی جرائم, ان کو روکنے کے لیے لا کے ریفارمز اور پوری اسٹرکچرل ریفارمز کرنے کے لیے تیار ہیں. دو نو گو ایریاز ہیں, اس فوربیڈن سٹی میں جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ایک یہ کہ پاکستان میں ایسی حالت پیدا ہو جو پیناما کیسز جب آئے تو پیدا ہو گئی تھی. 5 ادارے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کھڑے ہیں, 5 ادارے جن میں سے 2 مانوی والا صاحب نے نام بھی لیے, وہ کہتے ہیں ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا. آج اگر وہ ادارے فعال ہیں تو اس کے پیچھے یہ تھاٹ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ کسی جگہ کے اوپر کوئی این آر او نہیں آفر کیا جائے گا, نہیں دیا جائے گا, نہیں نیگوشیٹ کیا جائے گا. اور دوسرا, جو احتساب کے ادارے ہیں ان کے دروازے پہ موٹا تالا ڈال کے ایلفی لگا کے چابی کسی اور کے حوالے نہیں کی جائے گی. اس کے علاوہ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا بہت ضروری ہے. جو انہوں نے تیسری بات کی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ادارے بنے, کبھی چلنے نہیں دیے گئے, کبھی مضبوط نہیں ہونے دیے گئے. اور اس کی وجہ تھی اداروں کے اندر کورونیز لگتے رہے, اور جب کوئی جائے گا, میں اس کی ایک مثال, احتساب کے ادارے کی سب سے بڑی مثال اس سلسلے میں ایک ہی دی جا سکتی ہے. یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے, چیئرمین, پروسیکیوٹر, اکاؤنٹیبلٹی, ڈی جیز وغیرہ, یہ پچھلے جو اپوزیشن لیڈر صاحب تھے نیشنل اسمبلی کے اور جو لیڈر آف دی ہاؤس صاحب تھے, ان دونوں نے لگائے. لیکن جہاں سے احتساب میں خرابی کا آغاز ہوا وہ تھا جب ایک مجدد مرزا جیسے ہائی کورٹ کے فارمر جج اور ہیڈ, اس کو ہٹا کے اپنی پارٹی کے سٹنگ سینیٹر کو کہا گیا جاؤ اور سب کا تم احتساب کرو, اور وہ پھر بی بی سے آگے اور ان کے خاندان سے آگے احتساب نہیں بڑھ سکا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پہلی دفعہ موقع پیدا ہوا ہے, آپ کے پاس ایک گورنمنٹ ہے جو ریفارم کرنا چاہتی ہے, جس نے آپ کو نہیں پوری قوم کو اعتماد دیا جب اس نے احتساب کے لیے ایک آرڈیننس جاری کیا. آرڈیننس کا گلا گونڈ دیا گیا, آرڈیننس کو مار دیا گیا. اس میں گورنمنٹ کا کیا قصور ہے؟ اور آخری بات جو مانوی صاحب والا نے کہی وہ یہ ہے جو اکثر کہی جاتی ہے کہ ہمیں بے لاگ احتساب پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. انہوں نے درست کہا. پاکستان کی تاریخ کا ایک صرف میں جناب چیئرمین 1 لائنر آپ کے سامنے تجزیہ کر دیتا ہوں, بڑا مختصر. تجزیہ یہ ہے کہ جناب کبھی غور کیا جائے کہ یہ کون لوگ تھے جو کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کے خلاف احتساب ہوتا ہے, اور سب نے سیاستدانوں کے خلاف مقدمے بنائے, سب نے کالے کوٹ پہنے, سب گئے اور ہمیشہ کہتے رہے الزام آ گیا ہے, استعفیٰ دو, عدالت میں جاؤ, نیچے اترو, سامنا کرو. اپنی باری آتی ہے تو پھر سٹینڈرڈز ڈبل ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں اگر یہ طے کر لیا جائے اس ہاؤس کے اندر کہ ہم آبجیکٹیولی
پاکستان سے لوٹی ہوئی ساری رقم واپس لانا چاہتے ہیں، اگر اس بات کا فیصلہ کر لیا جائے کہ قانون سے ماورا کوئی نہیں ہے، کسی مفرور کو بھی پاکستان سے باہر نہیں رہنے دیں گے، اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ احتساب کے اداروں کو انتقام کے ادارے نہیں بننے دیں گے، اس کے لیے لیجسلیشن کس نے کرنی ہے؟ کس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں؟ کس کے انتظار میں ہیں؟ کوئی چھٹا، ساتواں، آٹھواں بیری بیڑا کسی ملک کے قانون کی تقدیر بدلنے کے لیے اور اس کے ذریعے لوگوں کی تقدیر بدلنے کے لیے کبھی نہیں آیا۔ میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں حکومت کی طرف سے کہ اگر کوئی ریفارمز کرنی ہے تو اس کے لیے فورم، اگر کوئی ڈائیلاگ کرنا ہے تو اس کے لیے فورم، اگر کوئی گفتگو کرنی ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، ہم نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کے آفس میں بھی کیا، آپ کے آفس میں بھی ڈائیلاگ کیا۔ ڈائیلاگ کے صرف دو مقاصد ہوتے ہیں، آئین کی منشا کے مطابق ہاؤس چلے اور قانون کی منشا کے مطابق ادارے چلیں، اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ لیکن جو کیسز بن گئے، جس کے خلاف کیس بنے، وہ ایک کارڈیولوجسٹ ہیں بڑے مشہور، تو کسی اہم آدمی کو کوئی 10-15 سال پہلے ایک سٹینٹ پڑا تو وہ گھبرائے ہوئے تھے، تو انہوں نے کارڈیولوجسٹ سے پوچھا کہ اب کیا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کا شکر ادا کرو گھنٹی بج گئی ہے، اب مینجمنٹ سے زندگی گزار سکتے ہو، تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیٹس ڈو دی مینجمنٹ which is a surgery of those portions of our legislative instruments and institutions جہاں پہ اصلاح کی گنجائش ہے۔ لیکن سب کو اس سے پہلے نہیں، میں کہتا اس کے ساتھ ایک کام کر دینا چاہیے۔ پاکستان میں عملی طور پہ عدالتوں کے سامنے سب کو سرنڈر کرنا چاہیے، عدالتی احکامات کی تعمیل کرنی چاہیے اور اپنی بے گناہی عدالتوں میں ثابت کرنا چاہیے۔ میں نے میسج کیا ہے جو مشیر احتساب ہیں، اس کے اوپر میں نے ان کو کہا ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں۔ باقی اگر کوئی جواب طلب بات ہوگی تو وہ since my brother raised some objective questions جن کے ذریعے سے پاکستان میں ریفارم ہو سکتی ہے، اس لیے میں نے گفتگو کرنا مناسب سر جی۔ تھینک یو۔ سینیٹر سراج الحق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین صاحب، بابر اعوان صاحب نے اور جناب سلیم مانڈیوالا صاحب نے بات کی ہے نیب پر۔